ہے لیکن تیری سرشت میں ہے کوکبی و مہتابی. وہ انسان جس کی سرشت میں خالق نے کوکبی و مہتابی ڈال دی ہے، وہ آج مٹی میں گندی نالیوں کے پانیوں میں یہاں خوار اور رسوا ہو رہا ہے، اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. تو ہمیں اس بات کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ حکمران اس طرف توجہ کریں گے. یہاں سے پڑھ کے نکلنے والے ہر شخص کا یہ فرض ہے کہ وہ دن رات اپنے میدان میں مزید مہارت حاصل کرنے کی کوشش کرے اور علم کی شمع جو اس کے ہاتھ میں ہے اس کی روشنی کو جا بجا پھیلانے کی کوشش کرے. یہ ایک مشن ہے جس کے ساتھ اگر آپ زندگی میں پھیل جائیں گے تو قوم کے دن بھی بدلنے شروع ہو جائیں گے. اگر ہم اس بات کا انتظار کرتے رہے کہ کوئی حکمران آئے گا اور چیزوں کو ٹھیک کرے گا، تو ایسے نہ ہوتا ہے نہ ہوگا. جب خدا نے کہہ دیا ہے کہ جس قوم نے، میں نے اس وقت تک کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلی جب تک اس قوم نے اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہیں کی. تو ہر فرد کا یہ فرض بنتا ہے، وہ امیر ہے یا غریب ہے، خوشحال ہے یا بے حال ہے، کہ وہ اس بات کی کوشش کرے کہ قوم کو تعلیم اور علم کے راستے پہ ڈالا جائے. اپنا پیٹ کاٹ کے ہم بچوں کو پڑھا لیتے ہیں، تو کیا حکومت اپنے اخراجات کم کر کے اور بلا جواز اخراجات کم کر کے اور کرپشن کو ختم کر کے تعلیم اور تحقیق کے لیے پیسے مختص نہیں لیکن ماہو ستارہ سے ہے آگے مقام اس کا، مشتخاق ابھی آوار گانے راہ میں ہے. صورت یہ ہے کہ آپ کو جب تک آپ کے ذہن میں یہ مکمل تصویر نہیں ہوگی کہ کائنات کتنی وسیع ہے، اس کائنات کی حیبت کا آپ کو اندازہ نہیں ہوگا، تو اس وقت تک آپ خالق کی عظمت کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے. اسی لیے قرآن میں خدا نے کہا کیا ہے کہ میری عظمت کا اندازہ انسان نے اس طرح نہیں لگایا جس طرح اس کا حق ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان پہ علم ہے اور انسان اپنی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں پڑا رہتا ہے. جب آپ اس نقطۂ نظر کو اختیار کر لیتے ہیں تو پھر آپ یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بے نیاز ہو جائیں گے. آپ کو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، یہ ترقیاں، یہ گاڑیاں، یہ گھر، آپ کی کمزوری ہی نہیں رہے گی. یہی بات ہے کہ اقبال جو ہے فقیری کی بات کرتا ہے، وہ درویشی کی بات کرتا ہے. وہ درویشی ان معنوں میں نہیں ہے کہ آپ ہاتھ پاؤں چھوڑ کے ایک کونے میں جا بیٹھے. یہ وہ درویشی ہے جس سے کیسر و کثرہ کے دل دہل جاتے تھے. یہ وہ درویشی ہے جس کے حامل افراد سوائے خدا کے آگے کسی کے سامنے جھکتے نہیں. سبق کس کے ہاتھوں میں سنگے گراں، پہاڑ اس کی ضربوں سے ریگے رواں. یا یہ غازی جو تیرے پورا سار بندے جنہیں تم نے بخشا ہے ذوق خدائی. تو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی. یہ وہ انسان ہے. اور آپ دیکھیں کہ اقبال اس قسم کے انسان کی بات کرتا ہے، اور یہ انسان اور اقبال کی جو رسول سے محبت تھی وہی ہر چیز کی بنیاد ہے. قرآن اور رسول کی زندگی اقبال کی فکر، اقبال کی شاعری کا منبع اور مخرج ہے، اور اس کی تمام قوت اور اس کی تمام تاثیر کا سبب ہے. کبھی حیرت کبھی مستی، کبھی حیرت کبھی مستی، کبھی آہے سحرگاہی، بدلتا ہے ہزاروں رنگ میرا درد مہجوری. تو اقبال کی جو سوچ کا جو ایک اسپیکٹرم ہے یہ اتنا وسیع ہے، اور یہ سب آپ ذہن میں رکھیں. انسان ایک حیران کن مخلوق بھی ہے، اور اگر انسان صحیح راستے پہ چل پڑے تو خدا اس کو عزت اور مہربانی سے نوازتا ہے. اور اگر انسان اس راستے سے ہٹ جائے جو اس کے لیے تجویز کیا گیا ہے تو پھر نہ صرف رسوائی اور ذلت اور جوئیں اور چیتنے اور وبائیں اور قحط اور سیلاب ہے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر نسل کا معدوم ہو جانے کا خدشہ پیدا ہو جاتا ہے. یہاں میں بہت سی انواع اس دنیا میں موجود تھی. ڈائنوسار کا آپ سب پڑھتے ہیں، آپ ان کی ہڈیوں سے آپ کو نشان ملتے ہیں کہ کبھی یہ انواع بھی دنیا پہ چلا کرتی تھی، ان کی بھی کبھی یہاں حکومت تھی. تو اگر بنی نوع انسان نے صحیح راستہ اختیار نہ کیا تو بنی نوع انسان بھی معدوم ہو سکتی ہے. اور ہماری ذمہ داری اس لیے زیادہ ہے کہ ہمیں وہ کتاب ملی ہے
جس نے انسان کو وہ دائمی دستور العمل فراہم کر دیا ہے جس پر چل کر نہ صرف انسان کی بقا ہے بلکہ ارتقاء ہے اور کائنات کی تسخیر ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس پیغام کو سمجھیں، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں صاحب علم قوم ہونا پڑے گا، اس کے لیے تعلیم حاصل کرنی پڑے گی، اس کے لیے دن رات محنت کرنی پڑے گی، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور اگر ہم یہ راستہ اختیار نہیں کریں گے تو جو سزا ہمیں روزانہ ملتی ہے اس میں روز اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ جو آگ چاروں طرف لگی ہوئی ہے اس کی حدت، اس کی بلندی اور اس کے درجہ حرارت میں مزید اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ تو آپ پہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ آپ یہاں سے نکل کر اپنی زندگی میں جا رہے ہیں، برائے مہربانی بزرگوں کی طرف مت دیکھیں، صرف کتاب اور نیک عمل، ایک دوسرے کی عزت کریں، ایک دوسرے کا لحاظ کریں، ایک دوسرے کے کام آئیں، اپنی خامیوں پہ نظر رکھیں اور ان کو درست کرنے کی کوشش کریں، اور دوسروں کی اچھائیوں کو پہچانیں اور اس کی تعریف کریں۔ یہ اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ یہ مکھی کی سرشت میں ہوتی ہے جو تمام صحت مند جسم چھوڑ کے تھوڑے یا پھنسی پہ آ بیٹھتی ہے۔ تو آپ مکھی کی طرح نہ بنیں، بلکہ آپ ایک ایسے انسان کی طرح بنیں جو دوسروں کی اچھائیاں دیکھ کر خوش ہوتا ہے اور اپنی خامیاں درست کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور یاد رکھیں، مذہب کے معاملے میں، ازر و قرآن دین کے معاملے میں جبر نہیں ہے۔ ہر ایک کو یہ حاصل ہے اس کا جو مذہب مسلک ہے وہ اس پہ قائم رہے، اور اس بنا پر کسی سے ناپسندیدگی کا اظہار کرنا، کسی سے ناانصافی کرنا، کسی کا قتل کرنا تو ویسے ہی قرآن نے حرام قرار دے دیا ہے۔ اگر آپ نے ایک انسان کا قتل کیا تو گویا آپ نے بنی نوع انسان کا قتل کیا۔ تو یاد رکھیں کہ آپ زندگی میں جہاں جائیں ہمیشہ انسانوں سے عزت سے پیش آئیں، انصاف کریں اور اپنی خامیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں، دوسرے کی اچھائیوں کو اجاگر کریں، جس کی جہاں مدد کر سکتے ہیں کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ از خود بدلنے شروع ہو جائیں گے اور یہ قوم ترقی، قوت، علم اور وقت کے راستے پر گامزن ہو جائے گی۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔